السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ میرے بھائیوں، ہم سن چکے ہیں پہلے قرآن مجید۔ ہم نے سورہ عمران آپ کو 1 2 3 4 5 6 7 آیت نمبر 7 تک تلاوت کیے ہیں، اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ انشاءاللہ ہم ایسا ہی سورہ عمران پورا مکمل کریں گے، اور اس کے بعد اور کوئی دوسرا سورہ لیں گے، پھر اس کو مکمل کریں گے، یعنی یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کو ہر روز ایک نیو اپڈیٹ ملتا رہے گا اس قرآن کے حوالے سے۔ جیسے آپ نے 10 سنا تو کل انشاءاللہ 11 سنیں گے، پرسوں 12 سنیں گے، ایسا پورا آپ ایک سورہ عمران مکمل کریں گے۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ سبق قرآن مجید کا سورہ عمران آیت نمبر 10 سے ہے۔ ہم یہ سبق پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا، اور یہ قرآن جو ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سورہ عمران آیت نمبر 10۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا کچھ مال ہی کام دے گا اور نہ اولاد، اور وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، کفر عربی میں بولا جاتا ہے انکار۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، کفر عربی میں بولا جاتا ہے انکار کرنے کو، یعنی آپ یا تو اللہ کی ایک آیت کا انکار کریں، یا آپ اللہ کے 10 آیت کا انکار کریں، یا آپ پورے قرآن کا انکار کریں، آپ کو کفری بولا جائے گا، یعنی آپ نے کفر کیا۔ یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا آپ مذاق اڑائیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانیں، تو وہ بھی انکار کے معنی میں آتا ہے، تو یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کا بات مانے اور رسول کا بات مانے، تو اس کو بولتے ہیں اللہ اس کے رسول کا اتباع کر رہا ہے، یعنی فرما بردار ہے۔ اور جو آدمی اللہ اس کے رسول کا بات نہ مانے، انکار کا 3 معنی ہوتا ہے۔ ایک تو زبان سے منع کرنا کہ ہم نہیں مانتے، یا ہم نہیں کریں گے، یا ہم نہیں جانتے، یا ہم کو نہیں چاہیے۔ یا ایک معنی ہوتا ہے دل سے، یعنی اب منہ سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مان رہے ہیں۔ اور ایک دل سے بھی مانے لیکن اپنے بدن سے اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ تو تینوں معنی انکار کا ہوتا ہے۔ تو جو لوگوں نے کفر اختیار کیا، یعنی آپ یا تو زبان سے انکار کیے، یا تو دل سے نہیں مانے، یا تو بدن سے آپ اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں، تو تینوں معنی جو ہے انکار کا ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اپنایا، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا کچھ مال ہی کام آئے گا اور نہ اولاد، اور وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ عمران آیت نمبر 11 میں، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے کہ فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے۔ یعنی یہ کفر کرنے والوں کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون اور اس کے ساتھیوں کا، اور جو ان سے پہلے ہو چکا تھا ان کے جیسا۔ اللہ کی آیتوں کا جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا، اور سچ یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی آپ لوگ دیکھیں، یعنی فرعون کے ساتھی اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کو بھی یہی وعید کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو انکار کریں گے، یعنی کفر کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے انکار کریں گے، یعنی کفر کریں گے، دین کے بات کا مذاق اڑائیں گے، یعنی کفر کریں گے، تو ان کا حشر ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھی
اور جو ان سے پہلے لوگوں کا ہو چکا ہے۔ اور کیوں ہو چکا ہے ان کو یہ عذاب؟ کیونکہ ان کا بھی یہی قصور تھا کہ اللہ کی آیتوں کا جھٹلایا، یعنی ان لوگوں نے بھی اللہ کی آیتوں کا جھٹلایا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہ پر انہیں پکڑ لیا، اور سچ یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں سورہ عمران آیت نمبر 10 اور 11 آپ لوگوں نے سنا، اور کیا سمجھا اس آیتوں سے؟ انشاءاللہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت فائدہ ہو رہی ہے کہ گروپ میں بہت میسیج آ رہے ہیں اور لوگ دعا دے رہے ہیں ہمارے علم کے لیے اور اپنے علم کے لیے بھی۔ تو آپ لوگ سے بھی دعا ہے کہ آپ لوگ بھی یہ قرآن سنیں اور سمجھیں، پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں۔ جزاک اللہ۔